بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے پیش خدمت ہے سورہ تغابن کا ایک وظیفہ۔ دشمن کوئی ایسا جو انتہائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہمارے بن جاتے ہیں، بلا وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ کچھ آپ کو آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ترقی کرتا دیکھ کر آپ کے اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں اور آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا دشمن آپ کے سامنے ہو جو آپ کی جان اور مال کا دشمن بنا ہوا، بلکہ آپ کا مال غصب کیا ہوا اس نے اور منع کرنے کے باوجود بھی جان نہ چھوڑ رہا ہو، تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے، اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہ سورہ تغابن کا عمل جو ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت غور خوض کر کے اور بڑے توجہ کے ساتھ اس کو کیجیے گا کہ اگر اس کی ضرورت واقعی میں ہو، بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر جہاں آپ کی اپنی جان کو خطرہ ہو، پھر دفاع کے طور پر، مطلب آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ طاقت سے اپنے اس دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر آپ ایسا کچھ یہ عمل کر لیجئے، اس سے آپ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، اور اللہ پاک اپنے اس کلام کی برکت سے اس ظالم دشمن کا انجام آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائیں گے۔ تو یہ 11 دن کا عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، زیادہ بیٹر ٹائم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو فجر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہی ہے کہ پھر آپ نے اس کو سورہ تغابن کو پہلے 11 بار اپنے درود ابراہیمی پڑھ لینا، اپنے دشمن کا تصور اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، یا پھر اس کی تصویر سامنے رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے 41 ٹائمز 41 دفعہ آپ نے سورہ تغابن کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دل میں یہی ذہن و گمان رکھنا ہے، جو معاملہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو جائے وہ ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ کا دشمن آپ کی جان کے درپے تھا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، وہ آپ کی جان چھوڑ جائے گا اور آپ اللہ کی امان میں رہیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجئے گا کہ کسی کو غلط نقصان نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ جائز کے لیے کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔